اب یہ سوال کھڑا ہو گیا، اب اس کا ظاہر بات ہے جواب تلاش کرنے کے لیے جو بھی ایکیڈمک ریسرچ ہو سکتی ہے وہ اگر کرتے ہیں تو یہ کس نے لکھی ہے؟ محمد نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی؟ نہیں، محمد نے نہیں لکھی، نہ محمد نے لکھی ہے نہ اللہ کا کلام ہے، یہ اصل میں یہ لکھنے والوں کا کلام ہے، اور جو ہے انہوں نے کسی زمانے میں کسی علاقے میں اپنے کچھ سیاسی مفادات کے تحت اس کو لکھا اور لوگوں پر تھوپا، اور ظاہر بات ہے اگر اس کو ایز اٹ از یہ بتاتے کہ یہ ہم نے لکھا ہے تو لوگ جو ہے کہتے کہ یہ تو جو ہے انسانی کلام ہے، یہ تو انسانوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ اتنا بڑا شریعنت رچایا کہ اس کو کسی اندھے کے خدا سے جوڑ دیا، اور اس کتاب کی ساری عظمت، ساری عقیدت محض اسی وجہ سے ہے کہ یہ کسی اندھے کے خدا کا کلام ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کسی اللہ کا کلام نہیں ہے تو آنے والے چند سالوں میں ہو سکتا 10 20 25 50 سال لگیں گے، دھیرے دھیرے اس کی جو عقیدت ہے، اس کی جو عظمت ہے، یہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، یہ ماند پڑتی جائے گی، اور یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ دیکھیں، بھلے دنیا میں میں رہوں نہ رہوں، لیکن لوگ میری اس بات کو یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے جس سے پوری بنیاد ہل گئی میری، کہ امام بخاری جنہوں نے بخاری کی کتاب لکھی وہ بچپن سے ہی نابینا تھے۔ جو دو باتیں ہیں، اب کتنی مطلب کرے زمین پہ قرآن کے بعد سب سے مستند اور معتبر کتاب بخاری کو مانا جاتا ہے، اب اس کا لکھنے والا نابینا ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے ان اصح الکتاب علی الارض بعد القرآن، کہ صحیح ترین کتاب اگر ہوئے زمین پر ہے قرآن کے بعد تو وہ ہے صحیح البخاری۔ یہ دعویٰ ہے، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب زمین پر بخاری ہے۔ تو اب بخاری صاحب کا یہ معاملہ ہے، اور ایک اور بات یہاں پر جوڑ دوں کہ دیکھیں کہ قرآن کے بعد 3 کتابیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں پورے اسلام میں، ایک ہے بخاری، اور ایک ہے سیرت النبی لابن ہشام، ابن ہشام کی سیرت النبی، ٹھیک ہے، اور چوتھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں طبری، تاریخ طبری، اور حدیث کی کتاب بخاری، اور جو ہے سیرت کی کتاب ابن ہشام۔ یہ 3 کتابیں اسلام میں بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا جو ہے معاملہ بہت بہت امپورٹنٹ جو ہے ان کی اسلام میں ان 3 کتابوں کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اچھا، نہیں ابن ہشام تو لکھی بھی نہیں ہے نا؟ نہیں، ابن ہشام نے لکھی ہے، تو میں اصل میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور لوگوں کے سامنے جو رکھ رہا ہوں یہ کہ پوری دنیا میں یہ 3 کتابیں جو اتنی امپورٹنٹ مانی جاتی ہیں، ان میں کی کوئی بھی کتاب اوریجنل شکل میں نہیں ہے، یہ سارے اس کے چربے ہیں، اس کے نسخے پائے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ اصل جو ابن ہشام کی جو تاریخ ہے یا جو سیرت ہے، یہ سیرت یا حدیث یا جو ہے یہ تاریخ طبری، یہ تینوں کے تینوں کتابیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی اوریجنل حالت میں نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی کاپیز ہیں جو اب اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے نا کہ بھی آخر پھر اوریجنل کہاں ہیں؟ اوریجنل کتابیں کہاں ہیں؟ ان کو کیوں غائب کر دیا گیا؟ خود بخاری بھی اوریجنل نہیں ہے۔ اب یہ سارے سوالات تو جو ہے لوگوں کو پوچھنے چاہیے اپنے علماء سے۔ ابن ہشام پہلے کی ہے یا اسحاق پہلے کی ہے صاحب؟ اسحاق پہلے کی ہے۔ اچھا دیکھیں، اصل میں ابن اسحاق جسے کہا جاتا ہے وہ ایک فرضی کیریکٹر ہے، ابن اسحاق، اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام جو ہے بکائی یا واقدی کا جو ہے نام آتا ہے۔ تو ابن ہشام اصل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا کا سارا مواد واقدی سے لیا، اور واقدی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ابن اسحاق کا جو ہے شاگرد تھا، اس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو اب ابن ہشام اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے دیکھیں ابن ہشام کا زمانہ اصل جو اسلام کہا جاتا ہے اس کے تقریباً 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے، 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو لوگ کبھی پوچھیں گے کہ بھی آخر جو ہے یہ ساری باتیں 250 سال کے بعد آخر تو اتنی ساری باریکیاں جو لکھ رہا ہے آخر
تیرے پاس کیا سورس ہے بھائی, کیا سورس ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے واقدی اور ابن اسحاق کو گھڑا ہے, تراشا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق اور واقدی کا اصل میں کوئی وجود نہیں تھا. اب یہ تو ماہرین کہے گئے, لیکن اب میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ پوچھوں گا کہ کیا واقعی ابن ہشام کا بھی کوئی وجود تھا؟ کیونکہ اس کا اوریجنل کام اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. تو ابن ہشام کا نام لے کر بھی شاید آگے چل کر کسی نے جو ہے یہ ساری باتیں تراشی ہوں. یہ سارے اتنے بڑے بڑے گھپلے ہیں. جب آپ پردے اٹھاتے جائیں گے تو ایک سے ایک جو ہے ایک پردے کے اوپر پردہ, پردے کے اوپر پردہ, اور جب آپ کھودیں گے ان باتوں کو تو اندر سے کچھ اور ہی باتیں سامنے آ رہی ہیں. نہ اسلام کا جو ہے جو نبی جس کا نام محمد بتایا گیا ہے وہ ثابت ہوتا ہے, نہ قرآن ثابت ہوتا ہے, نہ مسلمانوں کا اللہ ثابت ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری کارستانیاں کسی اور کی ہیں کسی زمانے میں, جس کا تعلق مکہ سے جوڑا گیا ہے. اصل مکہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہوتا. تو اسلام کی شروعات کہاں ہوئی, یہ اصل سوال ہے. مکہ میں تو نہیں ہوئی, تو پھر نہیں, مکہ میں نہیں ہوئی تو کہاں ہوئی؟ اس کا کوئی جواب جو ہے اسکالرز کے پاس نہیں ہے. یہاں وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. دعوے تو بڑے بڑے ہیں ان کے, لیکن ان کے پاس اس بیسک کوشچن کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں. دعوے بڑے ہیں, لیکن یہ بات بھی تو کافی حیران کن بات ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی اس کے یہ سوال کو سوچے بنا بھی چل رہی ہے ابھی تک. کتنے دنوں میں, کتنی دنیا کے ہر ملک میں ہے یہ لوگ. اصل میں دیکھیں کہ اسلام کو تراشنے والوں نے اس کو تراشا ہی کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں سوال کرنا یا تحقیق کرنا اس کو شروع سے جو ہے معیوب سمجھا جاتا رہا ہے. لوگ اس طرح کی جو ہے سوال کبھی بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو سوال اب ہونے لگے ہیں نا, محض یہ انٹرنیٹ کی کرامات ہیں, انٹرنیٹ کے طفیل یہ ساری باتیں اب لوگوں کے سامنے آنے لگی ہیں. اب سے پہلے تو کوئی نہ سوچتا تھا نہ کوئی سوال کرتا تھا. جب سوال ہی نہیں ہوتا تو اس کا جواب کیا؟ لیکن آج سوال ہونے لگے ہیں. جب یہ سوال کیے جاتے ہیں تو مسلمان علماء اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہیں دے سکتے. اتنے جو ہے وہ بوتے, اتنے کھوتے ہیں ان کے دعوے.